یہ 3-4 دن پہلے ہم موٹر وے سے آ رہے تھے، دریائے راوی کی تباہ کاریاں، کئی کلومیٹر تک بستیوں کی بستیاں تباہ ہو گئی تھیں، گھروں کے اوپر سے پانی گزر رہا تھا، ہزاروں جانور بہتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لوگ روڈوں کے اوپر، مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، کمزور، معصوم بچے سامان لے کر روڈوں کے اوپر دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، ہم وہیں پر رکے دریا کو دیکھنے کے لیے، آذان ہوئی، ہم مسجد میں چلے گئے، مسجد میں بیٹھا ہوں، دریا کا اور یہ تباہ کاریاں دیکھنے والے لوگ 1,500 سے 2,000 لوگوں کا مجمع تھا، مسجد میں آنے والے لوگوں کا 5-6 لوگ آئے اور آ کر انہوں نے نماز پڑھی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو تمہارے اوپر سب سے بڑا حق وہ تمہارے نبی کا ہے۔ ہم دنیا میں ایک دوسرے کے حقوق تو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اولاد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو پورا کرے، والدین کے اوپر لازم ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرے، تو یہ والدین کا حق ہے۔ میاں بیوی کے حقوق یہ ہیں کہ ایک دوسرے کا ادب اور احترام کریں، استاد کا حق یہ ہے کہ شاگردوں کی صحیح تربیت کرے، مگر ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے اوپر ہمارے نبی کا بھی حق ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمارے اوپر ہمارے اللہ کا بھی حق ہے۔ امام المفسرین قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی نور اللہ مرکزہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے اوپر سب سے بڑا جو حق ہے وہ ہمارے اللہ کا ہے، اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ کائنات کو پیدا کرنے والی ذات ہے، کائنات کو رونق بخشنے والی ذات ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، اللہ نے ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی صورت میں رہبر اور رہنما عطا فرمایا، پھر قرآن کی صورت میں اللہ نے ہمارے لیے راہ نجات اور راہ ہدایت عطا فرمائی۔ ہم اپنے اللہ کے حق کو بھلا چکے ہیں، اللہ کے حکموں کی طرف ہم نے توجہ ہی نہیں کی، اللہ کو راضی کرنے کی طرف ہم نے سوچا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا کا یہ دستور ہے، اگر کوئی کسی کو ایک گلاس پانی کا پلا دے تو جب بھی وہ ملے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے مجھے پانی پلایا۔ اگر کوئی کسی کو کھانا کھلا دے تو جب بھی اس کے سامنے سے جائے گا یا وہ سامنے سے آ جائے تو بڑے ادب کے ساتھ جا کے اسے سلام کرے گا اور اس کو بٹھائے گا، اس کو عزت دے گا۔ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی آپ تو اس کو جانتے نہیں ہو تو پھر آپ اس کی عزت کیوں کر رہے ہو، تو کہتے ہیں اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، اس نے مجھے بوتل پلائی تھی، اس نے مجھے جوس پلایا تھا۔ اگر ایک جوس بوتل یا ایک کھانا کھلانے پر آپ اس کے احسان مند ہو گئے ہیں تو کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے، اس اللہ نے ہمارے اوپر کتنے احسانات فرمائے ہیں۔
اس رب نے ہمارے اوپر کتنی بڑی رحمتیں فرمائی ہیں، کبھی ہم اس کی طرف جانے کو تیار ہی نہیں ہوئے، کبھی ہم نے اس کا شکر ادا کرنے کی طرف سوچا ہی نہیں ہے۔ دنیا والوں سے مانگو، ایک دفعہ مانگو تو دے دیں گے، دوسری دفعہ مانگو تو ممکن ہے وہ ناراض ہو جائیں، تیسری دفعہ مانگو تو وہ جھڑک دیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات فرماتی ہیں کہ اللہ وہ ہے جس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اللہ سے دور رہا ہو، اللہ کی نافرمانی میں اس نے زندگی گزاری ہو، اللہ کی بغاوت میں اس نے وقت گزارا ہو، اور اس کی عمر 70 سال بھی کیوں نہ ہو گئی ہو، یہ 70 سال کی جو حدیث پاک میں الفاظ آئے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ 70 سال ہو، کثرت پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کی عمر 70 سال سے بھی بڑھ گئی ہو، اور وہ ہر وقت اللہ کی نافرمانی میں اس کا وقت گزر رہا ہو، پھر ایک وقت میں اسے خیال آ جائے کہ میں اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہوں، اور وہ ایک دفعہ کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے۔ حدیث پاک میں ہے ابھی اس کے الفاظ ختم نہیں ہوتے کہ اللہ اس کی معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ وہ تو اتنی محبت کرنے والی ذات ہے، کوئی اس کو پکارے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے، اگر کوئی بندہ کہتا ہے یا اللہ اے میرے اللہ، تو اللہ 10 دفعہ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، بول میرے بندے تو کیا کہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی محبت نہیں کر سکتا جتنی محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتے ہیں، مگر ہم نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا صد۔ کیا نام تھا؟ بولے سارے، صد۔ اور وہ بت پرست تھا، بتوں کے سامنے بیٹھ کر وہ ان سے مانگتا تھا، بتوں کا پجاری تھا۔ 40 سال تک وہ بتوں کے سامنے بیٹھا رہا، صد مجھے یہ دے، صد مجھے یہ دے، صد مجھے یہ دے، صد اس کے بت کا نام تھا۔ تو ایک دفعہ اس کی زبان سے نکل گیا صمد، اور یہ صمد میرے اللہ کا نام ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو فوراً میرے اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر متوجہ ہوئیں، اور اللہ نے فرمایا بول میرے بندے تو کیا مانگتا ہے، بول میرے بندے تو کیا چاہتا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا اللہ آپ کو بھی پتا ہے وہ آپ کے در پہ نہیں بیٹھا، وہ مشرک ہے، بتوں کے سامنے بیٹھا ہے، اور وہ آپ کو نہیں پکار رہا، وہ صد صد کہہ رہا ہے، بھولے میں اس کی زبان سے صمد نکل گیا، اس نے جان بوجھ کر آپ کو نہیں پکارا، تو آپ اپنی رحمتوں کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ آپ بھی جانتے ہیں وہ آپ کو نہیں پکار رہا، تو میرے اللہ نے رحمت والا جواب دیا، فرمایا فرشتوں مجھے بھی پتا ہے وہ مجھے نہیں پکار رہا، وہ میرے شرک کر رہا ہے، بتوں کے سامنے بیٹھا ہے، مگر 40 سال تک صد صد کہتا رہا، بتوں نے کوئی جواب نہ دیا، آج اس نے مجھ صمد کو پکارا ہے، میں بھی جواب نہ دوں تو پھر ان پتھر میں اور مجھ رب میں کیا فرق رہ جائے گا۔ میرے اللہ کی ذات اتنی رحیم ذات ہے، اتنی کریم ذات ہے۔ میرے بھائیوں اس رب کو منانے کی بھی کوشش فرمائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تو وہ ذات ہے، اللہ تو وہ کریم ذات ہے جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ ماں کی محبت کا اندازہ لگائیں اور نہیں لگا سکتے،
ماں کی محبت کتنی عظیم ہوتی ہے، کتنی بڑی ہوتی ہے، آپ ماں کی شفقت کا اندازہ نہیں کر سکتے، ماں کے پیار کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو ماں ایک ہے، اور اللہ تو میرے نبی فرماتے ہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں اپنے بندے سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے ذکر کی مجلس میں آ جائے، اللہ کے نام لینے والی مجلس میں آ جائے، اور وہ اس مجلس میں ذکر کے غرض سے نہیں آیا، اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے نہیں آیا، اس کو کسی اور سے کام تھا، وہ اس مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، تو جب یہ اس مجلس کے حال اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ آپ تو علام الغیوب ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ آپ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بندے کس حال میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی پتا ہے، مگر جب میں اپنے بندوں کے اس حال کو دیکھتا ہوں تو میرے رب کی رحمتیں بھی جوش میں آ جاتی ہیں۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ ہم ایک مجلس میں گئے، دیکھا کہ تیرے بندے وہ تیرا نام لے رہے ہیں، تیری محبت میں بیٹھے ہیں، تیرے پیارے نبی کا ذکر خیر کر رہے ہیں، وہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ وہ مجھ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ وہ تیری رحمت کو مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ وہ تیرے غضب سے ڈر رہے ہیں، وہ تیری بنائی ہوئی جہنم سے خوف کھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہ جاؤ، میری عزت کی قسم میں نے پورے مجمع والوں کو معاف کر دیا ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو پھر وہ فرشتہ عرض کرتے ہیں اللہ آپ کی رحمت تو بڑی عروج پہ ہے، جوش میں ہے، آپ نے تو سب کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو تیرے نام لینے کے لیے نہیں آئے تھے، اس کو کسی اور سے کام تھا، وہ اس کے کام کی نیت سے اس کے پاس گیا تو ذکر میں بیٹھ گیا کہ میں بعد میں اس سے یہ چیز لے کر یا اس سے کام کر کے چلا جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الذین لا یشقی جلیسہم، میرے ذکر والی مجلس اتنی برکت والی ہوتی ہے، جو اس مجلس میں آ گیا ہے اس کی برکت سے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تو ہمارے اوپر ہمارے اللہ کا بھی حق ہے، اور وہ اللہ کا حق کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم کیا ہے؟ نماز کا پڑھنا۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم فرمایا ان کو کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کی محبت کو دل میں بٹھانا اور نیک لوگوں کی مجلس میں جانا، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور دوسرا حق وہ ہمارے اوپر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آج ہم جو کچھ ہیں، آپ جو کچھ ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں اور آپ کے صدقے کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا، اللہ اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ دنیا سجائی گئی، بنائی گئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر سجائی گئی۔ اگر اللہ کے نبی دنیا میں تشریف نہ لاتے، اللہ 1,24,000 نبیوں کو ہی پیدا نہ کرتا، اللہ زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، شمس و قمر نہ ہوتا، شجر و حجر نہ ہوتا، میں نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے، اگر محمد الرسول اللہ نے دنیا میں آنا نہ ہوتا۔
آج یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشی میں اللہ نے دنیا کو بنایا ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ کے نبی کے آنے پر بنا ہے تو پھر ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کریں، آپ کی سنتوں کو پورا کریں۔ اللہ کے نبی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آپ نے دو چیزیں ہمیں دی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں اے میری امت کے لوگوں تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ بولو سارے بولو، دو چیزیں، کتاب اللہ و سنتی رسولی۔ آپ نے فرمایا ایک میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن دے کر جا رہا ہوں اور دوسرا اپنا طریقہ دے کر جا رہا ہوں۔ وَإِن تَمَسَّكْتُمْ، اگر تم نے ان دونوں چیزوں پر عمل کیا لن تضلوا، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، تم دنیا میں گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے۔ نبی کے طریقے پر عمل کرتے رہو، اللہ دنیا اور آخرت تمہارے لیے کامیاب فرما دے گا۔ مگر افسوس یہ ہے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو چھوڑا، آپ کی سنتوں کو چھوڑا۔ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ اس وقت پورا پاکستان سیلاب کی زد میں ہے، پوری دنیا تشویش کے اندر ہے۔ افغانستان میں رات زلزلہ آیا، 1000 لوگوں سے زائد لوگ شہید ہو گئے، اللہ کی طرف چلے گئے، ہزاروں لوگ زخمی ہیں۔ پوری دنیا میں آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں۔ یہ کیوں ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ نیکی کی طرف آنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آپ ایک طرف کھیل تماشے کی مجلس لگا لیں، ایک طرف ڈانس کی مجلس لگا لیں اور دوسرے طرف قرآن پڑھنے والوں کی مجلس لگائیں، ایک طرف علماء کو بلائیں، دوسری طرف ڈانسر اور بیہودہ لوگوں کو بلائیں، اور آپ خود اندازہ کر لیں گے کہ مجمع کس کی طرف زیادہ ہے، لوگ کس کو زیادہ سن رہے ہیں۔ یہ 3-4 دن پہلے ہم موٹر وے سے آ رہے تھے، دریائے راوی کی تباہ کاریاں، کئی کلومیٹر تک بستیوں کی بستیاں تباہ ہو گئی تھیں، گھروں کے اوپر سے پانی گزر رہا تھا، ہزاروں جانور بہتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لوگ روڈوں کے اوپر، مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، کمزور، معصوم بچے سامان لے کر روڈوں کے اوپر دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، ہم وہیں پر رکے دریا کو دیکھنے کے لیے، آذان ہوئی، ہم مسجد میں چلے گئے، مسجد میں بیٹھا ہوں، دریا کا اور یہ تباہ کاریاں دیکھنے والے لوگ 1,500 سے 2,000 لوگوں کا مجمع تھا۔ مسجد میں آنے والے لوگوں کا 5-6 لوگ آئے اور آ کر انہوں نے نماز پڑھی۔ بستیاں تباہ ہوتی دیکھ رہے ہیں لوگ، بہت سارے گھروں کو عاجز نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ پانی ان کی چھتوں کے اوپر سے گزر رہا تھا، اور ان کی گھروں کے اوپر سولر پلیٹیں لگی ہوئی تھیں، صرف وہی پلیٹیں نظر آ رہی تھیں، ان کے گھروں کی چھتیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ کھلے آسمان تلے لوگ روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ آذان ہوئی ہے، نہ وہ متاثرین مسجد میں آئے ہیں ان کے مرد، اور نہ یہ تماشا دیکھنے والے، یہ دریاؤں کی ویڈیو بنانے والے، نہ یہ مسجد میں آئے ہیں۔ اگر اب بھی رب کو راضی نہیں کرنا تو پھر کس آزمائش کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ اگر وہاں پر زلزلہ آ سکتا ہے تو کیا یہاں نہیں آ سکتا؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اگر بنیر، سواپی، گلگت، ہنگو کے اندر بادل پھٹ سکتے ہیں تو وہ پاکستان ہے، تو کیا ہم پاکستان میں نہیں بیٹھے؟ میں 4-5 دن پہلے وہاں بنیر میں
ان کی خدمت کی غرض سے حاضر ہوا۔ آپ جائیں اور جا کر دیکھیں، آپ خون کے آنسو روئیں گے۔ 1.5-2 کلومیٹر کے اندر کئی 100 گھر ہیں، کوئی گھر بھی سالم نظر نہیں آئے گا۔ بڑے بڑے پتھر وہ بادلوں سے، پانی کی وجہ سے پہاڑوں سے گرے اور ان کے گھروں کو ملیاں میٹ کرتے ہوئے آگے چلے گئے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں لوگوں کی شہادتیں نہ ہوئی ہوں۔ کسی گھر میں 20 لوگ، کسی میں 15 لوگ، کسی میں 18 لوگ، کسی میں 14، کسی میں 13، کسی میں 6۔ ایک معصوم بچہ، یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اس کے یہ اتنا بچہ تھا، اس کے گھر میں جانا ہوا، اس کا دادا بچہ ہے یا وہ پوتا بچہ ہے، پورے گھر والے شہید ہو گئے۔ یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ اور یہ آزمائشیں آئی کیوں ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ یہ مشکلات آئے کیوں ہیں؟ اب میں سپیکر پہ بیٹھا ہوں، میری مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی، ان تک یہ آواز جائے تو میں مناسب نہیں سمجھ رہا۔ دنیا میں بڑھتی ہوئی بے حیائی، عیاشی، فحاشی، زنا، شراب نوشی، سود خوری، اور ایک اور بڑی مصیبت بڑھتی جا رہی ہے جس کو لواطت کہتے ہیں۔ ان تباہ کاریوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا ہے۔ اس وقت ہمارا ملک آزمائشوں میں ہے، مشکلات میں ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے۔ اگر اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہو تو پھر میری دعوت ہے، ذرا 2 دن کے لیے ثوابی چلے جاؤ، وہاں ٹوٹے ہوئے گھروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آؤ، تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ پھر میں دعوت فکر دیتا ہوں، 2 دن کے لیے ذرا سوات چلے جاؤ۔ جو لوگ کل بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے، آج وہ لوگوں کے پکے ہوئے چاولوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ آج وہ لوگوں کے پانی کی انتظار میں بیٹھے ہیں، کوئی آ کے ہمیں پانی دے دے، کوئی آ کے ہمیں چاول کا ڈبہ دے دے تاکہ ہم پیٹ بھر لیں۔ ان بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ یہاں عافیت میں بیٹھے ہو، ہم لوگوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، ہم نے ان آزمائشوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ کہتے ہیں جی ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ یہ بادل کبھی آپ حضرات نے سنے ہیں کہ بادل بھی پھٹے ہیں؟ یہ پیچھے والے بھی سنے ہیں کبھی بادل پھٹتے ہیں؟ بادل جا تو رہے ہوتے ہیں، اور جب بادل پھٹا ہے، وہاں ایک ساتھی نے کارگزاری سنائی، کہا کہ حضرت جب بادل پھٹا تو یوں محسوس ہوا کہ ہمارے اوپر کہیں سے سمندر کا پانی گرایا گیا ہے۔ لاکھوں ٹن، لاکھوں من پانی وہ بادل کے پھٹنے کی وجہ سے پہاڑوں پہ گرا، اور اس کمرے جتنے پتھر، 40 فٹ کے پتھر وہ پانی میں ایسے بہ رہے تھے جیسے ایک چھوٹا سا پتھر پانی میں پھینکا جاتا ہے۔ یہ رب کی طرف سے آزمائش نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں قرآن کا نہیں پتا، ہم نے قرآن کو مذاق بنایا ہوا ہے، قرآن کو سیکھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی، علماء کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے، نمازوں کی فکر نہیں ہے، قرآن کو غلط پڑھا جاتا ہے، قرآن کا مذاق بنایا جاتا ہے، درود پاک تک نہیں آتا، اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے نیک پاک بنے ہوئے ہیں۔ ممبروں پر قرآن کو غلط پڑھا جاتا ہے۔ کیا میرا رب ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ تعالیٰ کمزور ہو گیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، ذرا فکر فرمائیے،
فکر فرمائیے نوجوانوں، آپ تو دین کا سرمایہ ہو، آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے کہ آپ آؤ، دین کی طرف آؤ اور دین کا کام کرو، داعی بنو، لوگوں کو دین کی طرف لگاؤ، دین کو سیکھو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھو، مگر افسوس کہ ہم نے نہیں پڑھنا۔ آج میں سوچ کے آ رہا تھا کہ میں کیا بیان کروں، میں نے کہا بس میں درد دل ہی رکھ لیتا ہوں، جو دل میں ایک خلش ہے میں وہی رکھ لیتا ہوں، ان نوجوانوں کے سامنے ہاتھ ہی جوڑ لیتا ہوں۔ چھوڑو میرے بھائیوں غفلت کی زندگی کو، یہ زندگی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، وفا کرنے والی ذات اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ ان کی محبتوں کو دل میں بٹھاؤ، اللہ کے ساتھ محبت کرو، حضور سے محبت کرو، پھر دیکھو ہماری زندگی کیسے خوشحال بنتی ہے۔ تو پہلا حق ہمارا کس کے پر ہے؟ بولو سارے۔ اور دوسرا حق ہمارے پیارے نبی کا اور حضور کا حق۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کو سیکھو گے نا انشاءاللہ؟ سیکھو گے؟ یا آپ کے پاس قاری فیاض صاحب موجود ہیں، آؤ ان کے پاس۔ بستی میرانی میں مولانا عتیق الرحمان صاحب موجود ہیں، جاؤ ان کے پاس۔ حضرت مولانا احسان اللہ صاحب موجود ہیں، جائیے ان کے پاس۔ باقی علماء کرام، قراء، عظام جہاں آپ کے قریب ہیں، جاؤ قرآن سیکھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ ہم نے تو قرآن کو بس برکت کے طور پر گھر میں رکھ دیا ہے۔ قرآن بے شک باعث برکت کتاب ہے، مگر سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن پہ عمل کیا جائے۔ قرآن زندگیوں میں انقلاب لانے والی کتاب ہے۔ قرآن کے مطابق زندگی گزارو میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، میرے نوجوان بھائیوں، قرآن کو سمجھو۔ اور دوسری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کی کوشش فرمائیے۔ آج سب یہ کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، کہتے ہیں نا سارے؟ زور سے کہو ہمیں حضور سے، بلند آواز سے، حضور سے محبت ہے نا؟ تو حضور سے محبت صرف نام کی؟ حضور سے محبت صرف زبانی؟ حضور سے محبت صرف کہنے کے لیے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے؟ کیا صحابہ کرام نے صرف زبانی محبت کی تھی پیارے آقا سے؟ کیا اہل بیت کی محبت صرف زبانی محبت تھی؟ وہ تو اللہ کے نبی کے طریقے پر قربان ہو گئے، ذبح ہو گئے، میرے نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا، میرے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا، میرے نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ وہ سنتوں کے عاشق تھے، وہ میرے نبی کے ایک ایک لمحے کے عاشق تھے۔ کوئی لمحہ ان کی اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ اور ہمارے نبی نے ہمارے لیے کتنی مشقتیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ کے نبی رات کو آرام فرما رہے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ بستر پر موجود نہیں ہیں، میری آنکھ کھلی تو میں آپ کی انتظار میں کہ ابھی آپ واپس تشریف لائیں گے، تھوڑی دیر ہو گئی، مجھے پریشانی ہوئی کہ میرے پیارے نبی ابھی آ نہیں رہے، پھر اس سے زیادہ دیر ہوئی، میری پریشانی بڑھتی گئی، میری تشویش میں اضافہ ہوتا گیا، تو میں اپنے بستر کو چھوڑا، میں باہر نکلی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرے پیارے آقا ہیں کہاں۔ تو میں نے باہر جا کر دیکھا کہ باہر سے رونے کی آواز آ رہی ہے مسجد نبوی سے، اور میں اس آپ کی آواز کی طرف چل کے گئی، کیا دیکھتی ہوں رات کا وقت ہے، تنہائی کا وقت ہے، سارے سو رہے ہیں، اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، آپ رو رو کر آپ کی ہچکی بندھی ہوئی ہے اور آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر، اللہ میری امت کو عذاب نہ دینا، میری امت پر رحم فرما۔
فرمانا، میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کی بخشش فرما۔ میرا نبی تو رات کو رو رو کے ہمارے لیے دعائیں مانگتا رہا، آج امت نے تو اسی نبی کے طریقے کو ہی بلا دیا ہے۔ آج امت اسی نبی کے سنتوں کو ہی بھلا بیٹھی ہے، اور اس نبی کے بارے میں ہم نے بحث مباحثے شروع کر دی ہے کہ وہ نبی نور ہے، بشر ہے، وہ نبی زندہ ہے، مردہ ہے، نعوذ باللہ، نبی قبر میں حیات ہے یا ممات ہے۔ ان بحثوں میں لگ گئے۔ میرے بھائیوں، ہمارا تو یہ کام تھا کہ ہم اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی کے طریقے کو اپنے سینے سے لگاتے، علماء کی خدمت میں آتے اور ان کی خدمت میں آ کر بیٹھتے اور ان سے پوچھتے کہ ہمیں دنیا کا تو پتہ ہے، آپ ہمیں ہمارے نبی کے بارے میں بتا دو، پیارے نبی کی باتیں سنا دو، اللہ کے نبی کے عشق کی باتیں سنا دو۔ اور حضور کی محبت کیا ہے؟ وہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من احیا سنتی فقد احبنی فمن احبنی کان معی فی الجنہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جو میرے طریقے کو زندہ کرے گا، میری سنتوں پر عمل کرے گا تو وہی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے کان معی فی الجنہ، تو وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جنت میں ہم نے حضور کا ساتھی بننا ہے نا انشاءاللہ؟ ذرا محبت سے کہو، بننا ہے نا انشاءاللہ؟ جنت میں حضور کا ساتھی بننا چاہتے ہو؟ حضور کا قرب چاہتے ہو؟ تو پھر میرے نبی نے فرمایا پھر تمہیں میرے سنتوں کو پورا کرنا ہوگا، میرے طریقے کو پورا کرنا ہوگا، میری زندگی کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، اپنے ظاہر کو اتباع سنت سے مزین کرنا ہوگا۔ ہمارے کپڑے ہوں تو ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق ہو، ہماری تجارت ہو تو سنت کے رنگ میں، ہمارے گھر کا ماحول ہو تو سنت کے رنگ میں، اور ہمارا چہرہ ہو تو یہ بھی بولو نا بھائی، چاہتے ہو کہ ہمارا چہرہ ہمارے نبی جیسا ہو جائے؟ چاہتے ہو؟ آج ایک مسلمان کو یہ کہتے ہوئے کہ بھئی تم یہ کرو، بابا ہم تو مسلمان ہیں، جب بات حضور کی آ جاتی ہے، بات سنت کی آ جاتی ہے، تو پھر تو ہم مر جائیں مٹ جائیں مگر نبی کے طریقے کو نہ چھوڑیں۔ اسے عاشق کہتے ہیں، اسے عشق کہتے ہیں محبت تو کہتے ہیں سارے، وہ محبت نہیں جس میں شدت نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، بابا کیسی محبت ہے؟ تیرا طریقہ تو تیرے نبی جیسا نہیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا ایک صحابی نے سوال کیا، حضرت کل قیامت کے دن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانو گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کو سن کر اس کی حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کو 2 نشانیوں سے پہچانوں گا۔ کتنی نشانیوں سے؟ بولو سارے۔ ان نشانیوں کو زندہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ان نشانیوں پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ پہلی نشانی فرمایا جو شخص دنیا میں 5 وقت نماز کا عادی ہوگا اور وہ نماز کے لیے جو وضو کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے اعضاء، وضو والے اعضاء یہ سورج اور چاند کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار ہوں گے۔ فرمایا صرف میں ہی نہیں پہچانوں گا، ہر نبی کا امتی کہے گا یہ روشن چہرے والا اگر ہو سکتا ہے تو آخری نبی کا امتی ہے۔ تو نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ پڑھو گے؟ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا حضرت آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ مجھے جو عمل پسند ہے وہ نماز کا ہے۔ آج نمازیں نہیں ہوتی، گھروں میں نہیں ہوتی ہیں تو بس بے دلی سے، ذوق شوق نہیں ہے۔
ڈر کی وجہ سے نمازیں، بھئی ڈر کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھنی، محبت سے نمازیں پڑھنی ہیں۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ کے نبی فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، تو اس نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ جب تک نماز نہ پڑھو میرے بھائیوں آپ کو چین نہ آئے، یہ ہے محبت۔ اور دوسری چیز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے میں کل قیامت کے دن پہچانوں گا کہ یہ میرا امتی ہے، جو دنیا میں میری سنت یعنی داڑھی پر عمل کرے گا، جس کا چہرہ میرے چہرے کے مطابق ہوگا، تو آپ نے فرمایا میں پہچانوں گا کہ میرا امتی ہے۔ آج ہمیں کیا چیز مانے آئی ہے کہ ہم اپنا چہرہ ہمارے نبی جیسا کیوں نہیں بنا رہے؟ وجہ کیا ہے؟ بیوی ناراض ہو رہی ہے، معاشرہ نہیں چاہتا، لوگ کیا کہیں گے؟ مولوی بن گیا، ملا بن گیا، قاری صاحب بن گیا۔ میرے بھائیوں یہ مولوی کی علامت تو نہیں ہے، یہ پیر صاحب کی علامت تو نہیں ہے، یہ ملا اور قاری کی علامت تو نہیں ہے۔ یہ ملا، یہ مولوی، یہ علماء، یہ سارے یہ جنہوں نے اپنے چہرے پہ اس سنت کو سجایا ہوا ہے، یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر نہیں سجایا ہوا، یہ حضور کی محبت میں اپنے چہرے کو نبوی چہرہ بنایا ہوا ہے۔ تو نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ پڑھو گے؟ آج کون ہے جو کھڑے ہو کر کہے آج کے بعد میں اپنے چہرے کو اپنے نبی جیسا بناؤں گا؟ کھڑے ہو گئے؟ نہیں آپ تو ہے، آپ کی تو ہے نا، آپ بیٹھے۔ اچھا میں آپ کو ایک دوسری بات بتاتا ہوں، حدیث پاک میں ہے، ابھی یہاں نعت خوان کون تھا؟ عبد القادر جیلانی، اس کی نظمیں سن کر آپ کو لطف آیا؟ اچھا لگا ہے نا؟ تو دنیا میں آپ نظمیں ترانے سنتے ہو، جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کو فرشتے ایک ترانہ سناتے ہیں، نظمیں سناتے ہیں۔ اور وہ ترانہ اور نظم کیا ہے؟ تو فرمایا فرشتے اللہ کو روزانہ ایک ترانہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں سبحانہ من زین الرجال باللحا، اللہ تو کتنی عظمت والا ہے، کتنی شان والا ہے کہ جس نے مردوں کو داڑھی دے کر خوبصورت بنا دیا۔ یہ ترانہ روزانہ فرشتے اپنے رب کو سناتے ہیں اور اللہ کو کہتے ہیں اللہ تو شان والا ہے کہ جس نے مردوں کو داڑھی دے کر خوبصورت بنایا ہے، اور اللہ کی قسم اگر یہ داڑھی خوبصورتی کی علامت نہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی میرے نبی کے چہرے پہ داڑھی کو پیدا نہ کرتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اپنے چہرے کو محمدی چہرہ بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کرو، بناؤ گے نا انشاءاللہ؟ آج کے بعد ہمارا چہرہ ہمارے نبی جیسا ہو، کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور کے طریقے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔